الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وفي الصحيحين اور صحیحین میں آگے یعنی کہ دو کتابیں جو صحیح کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم من حدیث عتبان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آگے کہ فإن اللہ قد حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے آگ پر، جہنم کی آگ پر، نار پر، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہہ دیا کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو چاہتا ہوگا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یعنی کہ جس کی سنسیئرٹی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوگا لا الہ الا اللہ یعنی اب یبتغی بذلک وجہ اللہ، یعنی کہ ہی سیکس ود اٹ دا پلیجر آف اللہ، اس کو بس یہ نیت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے۔ تو اخلاص جو ہم بولتے ہیں، شرط کی اخلاص، شرط جو ہے مطلب کس کی؟ من شروط لا الہ الا اللہ، الاخلاص شرط من شروط لا الہ الا اللہ، اخلاص ایک کنڈیشن ہے فرام دا کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ، کیونکہ حدیث میں اس کے بارے میں آ گیا ہے۔ وقال جل وعلا، اور اللہ جل شانہ، جل وعز، جل وعز اس نے یہاں پہ لکھا ہے، اللہ جل بولتے جل ہوگا جو بلند ہوگا، عز ہوگا جو طاقتور ہوگا، غالب جو ہوگا، کہ all participants will be able to access topic and content from this۔ اچھا ٹھیک، اے آئی کمپینین کیا ہوتا ہے اس میں؟ شاید اس سے پھر کر پاتے سمرائز ہے نا ویڈیو کو، مطلب لیکچر کو، شاید پتہ نہیں، کچھ مجھے آپشن آ گیا، اے آئی کمپیر، اے آئی کم، پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، وقال جل وعلا محبتا لأعمال اہل الشرک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبتاً کہ برباد ہو جائیں گے اعمال، محبطن یعنی کہ برباد ہو جائیں گے اعمال، اللہ تعالیٰ اس سینس سے بولتا ہے کہ برباد ہو جائیں گے اعمال، ٹھیک ہے؟ کیا یہاں پہ آ رہا ہے؟ نہیں کچھ آ رہا ہے مجھے، پتہ نہیں کیا ہے، لِأَعْمَالِ الشرک، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جو لِأَعْمَالِ اہل شرک، جن کی جو اہل شرک، شرک کرنے والوں کے جو اعمال ہوں گے نا، محبتاً وہ برباد ہو جائیں گے، محبت ہوں گے، برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو کہ جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ بخش دے گا اس کے بغیر جو کچھ ہوگا، ما دون ذلك کا مطلب ہو گیا ما وراء ذلك، جو اس کے بغیر ہوگا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا اس کو، یعنی کہ ہر کوئی گناہ اللہ تعالیٰ وداؤٹ توبہ بھی معاف کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت وہ ہوگا، مشیئہ، it's under the Allah's will if he wants to forgive the person who is sinning without repenting ہی کین forgive him، ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلہ ہے کہ اگر انسان مر گیا، توبہ نہیں کر دیا اس نے، تو شرک معاف نہیں ہو جائے گا، باقی سب گناہ معاف ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، یہاں پہ مشیت اللہ تعالیٰ، اٹس انڈر Allah's will، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، انشاء غفر، اگر چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، وہ انشاء عذب، اگر چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، لیکن شرک میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی معافی نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا معافی اگر دنیا میں توبہ کر دیا، لیکن مرنے کے بعد اگر انسان مر گیا شرک کی حالت میں توبہ کے بغیر، وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے، اس کے سارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے، ڈسٹروائے ہو جائیں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد افطرا اثما عظیما، پتہ کہ اس نے باندھ لیا ہے بڑا گناہ، اس نے باندھ دیا بڑا گناہ، بڑا بہتان بھی بول سکتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ پہ باندھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریک ہے، اللہ ہیز نو پارٹنر ان ہز ورشپ، ان ہز لارڈشپ، ان ہز ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے اس کے ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ سورہ النساء آیت نمبر 48۔ فالمحبت لهذه الكلمة العظیمہ، محبت ہونا اس کلمے کا، اب یہ 7 شرط کی بات ہو رہی ہے، وہ تھا 6 شرط اخلاص، اب 7 شرط کیا ہے؟ محبت، محبت اس کلمہ عظیم کا ہونا، کلمت العظیمہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمت لا الہ الا اللہ، ولیما دلت علیہ، اور جو کچھ جس پہ یہ دلالت کرتا ہے، جس پہ ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے، جس کی اور یہ انڈیکیشن کرتا ہے، میں یہاں پہ لکھتا ہوں جس کی اور ہمیں انڈیکیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی اور یہ انڈیکیشن کرتا ہے،
सोचता है मुझे आँख खराब हो गई, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, विदाउट शीशा में देख नहीं पाता हूँ चीज़ें। वली मक्तज़त मिन शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कुछ तकाजा करता है क्या, मीन जो कुछ कंडीशंस आ जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह से, ठीक है, उसे भी मोहब्बत करनी है, ठीक है, उन सब से। वो शर्त साबिक़, ये सेवन शर्त है, शर्तुल महब्बा, यानी कि कंडीशन ऑफ मोहब्बत होना। المحبة لهذه الكلمة العظيمة، मोहब्बत होना इस अजीम कलमे का। वलिमा दल्लत अलैहि, और जिस पे रहनुमाई हमें करता है कलमा, मतलब कलमा लिदा नमाज की हो, ज़कात की हो, हज की हो, है ना। वक्तदत हो, जो कुछ इन्हें से स्टेट करता है, फ़युहिब्बुल्लाह, बस उससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। नहीं नहीं, फ़युहिब्बुल्लाह, बस वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। अगर ये होता ना फ़युहिब्बुल्लाहु, तो मतलब क्या, अल्लाह मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पे हा आ गया ना, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, यानी कि मफूल भी है ना। फ़युहिब्बुल्लाह, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। वो युहिब्बु रसूल अल्लाह, और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। वयुक़द्दिमु महब्बत ला इलाहा इल्लल्लाहु अला कुल्ली महब्बतिन, और वो मुक़द्दम करता है, वो मतलब आगे लाता है मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह की, अला कुल्ली मोहब्बत, हर मोहब्बत पे, यानी कि वो प्रेफरेंस देता है अल्लाह की कलमे की मोहब्बत को, हर किसी और मोहब्बत पे वो प्रेफर करता है कलमे की मोहब्बत को। तो उसे ही बोलते हैं क्या, क्या हम कंडीशंस ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम कंडीशन, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, हम कंडीशंस ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह। व यक़ूम बिशर्त अल महब्बति व लवाज़िमिहा, और वो खड़ा हो जाता है मोहब्बत के शर्त के साथ और उसके लवाज़िमों के साथ, इसकी नेसेसिटी जो है उसके साथ, है ना। मतलब देखिए नेसेसिटी क्या होता है, इफ़ यू बिलीव कि अगर आपको ये एतक़ाद है कि जो अल्लाह ताला है वो मुझे देखने वाला है हमेशा हर हाल में, तो गुनाह के मौके पे लाजमन आप डर जाओगे, क्योंकि इसकी नेसेसिटी है ना। तो वो होता है लवाजिम, लवाजिमात इसको बोलते हैं ना। फ़युहिब्बुल्लाह महब्बतन मक़रूनतन, बस वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, मक़रूनतन बिल इजलाल, जो होती है साथ, मक़रून हो गया जो जुड़ गए होती है, जो साथ होती है बिल इजलाल व ताज़ीम, जलाल के साथ और तहसीन के साथ। मतलब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और बच्चे से मोहब्बत करते हैं, फ़र्क कितना है ना, बहुत फ़र्क। बच्चे से वो मोहब्बत करते हैं, वो एंडेयरमेंट वाली मोहब्बत, वो उसको हम थोड़ा प्यार व्यार करते हैं, वो ठीक है। ठीक है, दूसरा हो गया कौन, अडोर वाली मोहब्बत, है ना। दूसरा क्या, कौन सी मोहब्बत, जिसके साथ इजलाल और तहजीम भी आ जाए, उसको बोलते हैं रेवरेंस, क्या बोलते हैं, शायद को ये बोलते हैं रेवरेंस इंग्लिश में। रेवरेंस हो गया अजमत जहाँ पे आपको अल्लाह ताला की होगी, रेवरेंस, ठीक है। वल खौफ व रजाई, और खौफ होगा और उम्मीद होगी, वह युहिब्बु मा युहिब्बुल्लाहु मिनल अमकिना, और उसे पसंद होगा जो कुछ अल्लाह को पसंद है, मिनल अमकिना, जगहों में से। ये बात समझ रहे आप, मतलब अल्लाह ताला को कुछ जगह पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल खाने काबा है ना, तो हमें पसंद होना चाहिए वो जगह जो अल्लाह को पसंद है, वो जगह वही यहाँ पे ये बोल रहा है। वक्का मक्कतल मुकर्रमा, जैसे मक्का मुकर्रमा है, वल मदीनत नबविय्या, वो अल्लाह को मकामात पसंद है, तो हमें भी वो पसंद होना चाहिए। और वल मसाजिद अमूमन, और तमाम मसाजिद जो है उनसे अल्लाह को मोहब्बत है, तो हमें भी उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल महब्बा, ठीक है। वयुहिब्बु मा युहिब्बुल्लाहु तबारक व तआला, और उसको वो पसंद होगा जो कुछ पसंद करता है अल्लाह तबारक व तआला, मिनल अज़मिनति, टाइम्स में से भी, फ्रॉम द ज़माने, ज़माने की जमा थी क्या, ज़मान हो गया टाइम, अज़मीना हो गया टाइम्स बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल कर रमज़ान है ना, वो अशर दिलहिज्जा, दिलहिज्जा के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, पहले 10 दिन होते हैं, वगैरह और बाकी। वयुहिब्बु मन अहब्बहुमुल्लाहु, और वो पसंद करता होगा, मन अहब्बहुमुल्लाहु, जिनको अल्लाह पसंद करता होगा, मिनल अशखास, जैसे अल्लाह ताला को पसंद कौन है, अम्बिया और रसुल, कल अम्बिया व रसुल वल मलाइकति व सिद्दीकीन, फरिश्ते और सच्चे लोग, व शुहदा व सालिहीन, शहीद और सालेह लोग, अल्लाह को पसंद है तो हमें भी वो पसंद होने चाहिए। वमा अहब्बहुल्लाहु मिनल अफ़आल, और जिनसे अल्लाह ताला पसंद, जो जो जिन अफ़आल को अल्लाह ताला पसंद करता है, जिन एक्शंस को, फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला पसंद करता है का सलात, नमाज को, तो हमें भी मोहब्बत नमाज से होनी चाहिए। वह ज़कात, ज़कात, वह सियाम, रोज़ा, वल हज, ठीक है। वमा अहब्बल्लाहु मिनल अक़वाल, और जो कुछ अल्लाह को पसंद होगा अक़वाल से, वर्ड से, वो हमें पसंद होनी चाहिए। जैसे कि ज़िक्र, अल्लाह को रिमेम्बरेंस हमारी करना पसंद है, तो हमें भी अल्लाह की रिमेम्बरेंस करना पसंद होना चाहिए। ऐसी वल क़िराअतिल क़ुरआन, और कुरान की क़िराअत करना, अल्लाह को पसंद है कि बंदे कुरान की क़िराअत करें, तो हमें भी पसंद होना चाहिए कि हम कुरान की क़िराअत करें। बिल्कुल ये 7 कंडीशंस ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमने 7 कंडीशंस पढ़ लिया, अब थोड़ा सा बच गया। और
ومن المحبت ایضا، اور محبت میں سے یہ بھی آ جاتا ہے ان یکرہ ما یکرہ اللہ، کہ وہ ناپسند کرتا ہوگا، وہ مکروہ جانتا ہوگا، وہ ناپسند جانتا ہوگا، وہ ڈس لائک کرتا ہوگا، اس کو انپلیزنٹ فیل ہوتا ہوگا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو انپلیزنٹ اور ناپسند ہوگا. وَإِلَّا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ صَادِقًا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس کو وہ سچا نہیں ہے اللہ کی محبت میں. بولتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، یہاں سے گناہ کرتا ہے. اللہ کو نفرت ہے گناہ سے، تو تم گناہ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم ثواب کا کام کرو. لأنه لا يتصور، کیونکہ وہ تصور نہیں کرتا ہے. لأنه لا يتصور ان يكون، یہ تصور نہیں کر دیا جائے گا کہ لأنه لا يتصور، یہ چیز جو ہے یہ تصور نہیں کر دی جائے گی. مجھے لگتا ہے مجھے ایک پوائنٹ شاید بھول گیا، میں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا یہ، مجھے پڑھا ہی نہیں یہاں سے. مجھے کچھ ہو گیا آنکھ کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ومن المحبت ایضا، اور محبت میں سے یہ بھی آ جاتا ہے کہ تقدیم المحبوبات، محبوب محبوبات اللہ علی محبوبات النفس، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوبات کو آگے لائیں گے نفس کی محبوبات پہ. مطلب مجھے لگتا ہے نفس کو پسند یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ مت کرو، تو میں تقدیم کرتا ہوں، میں لاتا ہوں سامنے اللہ کی محبت کو، جو اللہ تعالیٰ کے محبوبات ہے، لائک مطلب جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے جن چیزوں سے. وہ شہوات ہی، مطلب مجھے اپنی ڈیزائر شہوات بولتی ہے ایسی چیز کرو، اللہ تعالیٰ بولتا ہے ایسا مت کرو، تو مجھے مقدم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے محبوبات کو جن سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ رغبات، اور جو جس کو مجھے نفس رغبت کرتا ہے، مطلب میرا نفس کریو کرتا ہے کچھ چیزیں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے ایسا مت کرو، تو مجھے نہیں کرنا چاہیے ویسا. وذالک لأن النار، یہ اسی لیے کہ جو جہنم ہے نا، حدیث میں آ کے ہے حفت بالشہوات، جہنم کے ارد گرد شہوات ہے، ڈیزائرز ہے، وین ڈیزائرز ہے. جن ڈیزائر سے انسان کو اپنا سیلف کنٹرول کھو دیتا ہے انسان، اپنی جو ہے اپنی لیوریج، اپنی اپنا اسٹیٹس، اپنا مقام، اپنی نوبلٹی، اپنا جو ہے اسٹیٹس، اپنا آنر کھو دیتا ہے انسان. کس سے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس انسان کو ویلیو کیا جاتا ہے جو شہوات کے پیچھے ہوتا ہے، جو لسٹ کو فالو کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ویلیو کیا جاتا ہے انسان کو جو ڈسپلنڈ ہوتا ہے. ہر انسان نیچرلی کرتا ہے ڈسپلن کو ریسپیکٹ، ہے نا، یا کسی اور کے ڈسپلن کو ریسپیکٹ کر دیتا ہے وہ، کیونکہ شہوت شہوت ہر ایک کو ہوتی ہے. کنٹرول کرنے والا شہوت کا، اس کو ہم عزت کرتے ہیں نیچرلی، وی اور ہیومنس وی ڈو دس، کیونکہ یہ ایسی چیز ہی ہے. تو والجنت حف، اور جو لوگ دنیا میں بہت آگے گئے نا زندگی میں، ان لوگوں نے شہوات پہ قابو رکھا ہے، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. اور جو لوگ تباہ ہو گئے دنیا میں، ان لوگوں نے شہوات کھلے چھوڑ دیے تھے. تو یہ بولتے علماء صبر کی مثال ایسی ہے، کیونکہ شہوت تو ختم ہوتی ہے صبر سے ہی. جیسے کل قوابح السیارہ، جیسے گاڑی کو بریکس ہوتی ہے، اگر گاڑی بریک کے بغیر ہوگی، انسان چل رہا ہے 90 اسپیڈ میں، اگر گاڑی آئی ختم ہو جائے گا ادھر ہی پہ. تو یہ جو بریکس ہوتی ہے نا، مجھے باپ بلا رہا ہے، ایک منٹ. کیا؟ سوری، مجھے میوٹ کرنا تھا، کیا ہو گیا آپ نے سن لیا. تو یہ لوگ مجھے بول رہے کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ، لیکن میں کھانا مجھے مول نہیں ہے اس ٹائم پہ. میں کیا بول رہا تھا؟ میں بھول گیا. مطلب صبر ہے نا، صبر 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 اس کو ہوتا ہے نا، اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم نیچرلی، ہے نا، اس کے پاس صبر ہے، ڈسپلن ہے، کیونکہ صبر کم کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور صبر جو ہوتا ہے وہ لوگ آگے جاتے ہیں، ان کو پیشنس ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے. تو آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہوتی ہے شہوات میں سے؟ ایک تو اس کے اپنے مورل کانسیکوینس ہوتے ہیں، سوشل کانسیکوینس ہوتے ہیں، اس سے سوسائٹی میں تباہی ہو جاتی ہے وہ چیز. دوسری بات ہوتی ہے سیلف کنٹرول کی بہت زیادہ امپورٹنس اسلام میں ہے. دنیا میں اتنا زیادہ ایمفیسائز کوئی مذہب نہیں کرتا ہے سیلف کنٹرول پہ جتنا اسلام کرتا ہے. اور صحیح طور سے جس کو سیلف کنٹرول ہوگا نا، وہ پتہ کیا بن جائے گا، جو مطلب سچ میں جو مسلمان ہوگا. جیسے خبیب فار ایگزامپل. مطلب ہے نا وہ اچھے، مطلب ان لوگوں کو کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، ان لوگوں کو بس پرپس ہوتا ہے اپنا دنیا میں کچھ کرنا ہے اچھے سے، ان کو یہ لسٹ وسٹ سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ لوگ اس سے بری ہو جاتے ہیں اس چیز سے. تو سچ میں ایک مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر نہیں ہوا تو اس کو شیوا، مسلمان کا وتیرہ اور شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو لسٹ سے، شہوات سے، ڈیزائر سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ بالکل خطرناک ہونا چاہیے یہاں پہ اس جگہ پہ. لا يكون صادقا في محبة لأنه لا يتصور أن يكون محبا لله جل وعلا، کیونکہ وہ تصور نہیں کرتا ہے، کیونکہ تصور نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ ہوا محب لأعداء اللہ، اور یہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ کوئی بولتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور مجھے اللہ کے دشمنوں سے محبت ہے، مت ہی پاسبل. یہ پیراڈاکسکل ہے. رب العالمین، ٹھیک ہے.
جو رب العالمین ہے، وہ ہوا غیر مبغض لاعداء اللہ رب العالمین، اور وہ غیر مبغض ہے، وہ بغض نہیں رکھتا، اس کو نفرت نہیں ہوتی ہے اللہ کے دشمنوں سے. فار ایگزامپل مجھے کفار سے محبت ہے، کیا ہے، لیکن مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ پاسبل ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ اللہ کو کفار سے محبت نہیں ہے. اگر میں نے کفار سے محبت کر دی، مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے پھر، کیونکہ اللہ کو کفار سے محبت نہیں ہے. مجھے ان سے بغض رہتا ہے کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. فمن المحبت، اور محبت میں سے، اب دیکھ کتنا ڈیپ لکھا ہوتا ہے نا کتاب میں. اب دیکھ رہے ہیں کتنے پہلو اس نے ذکر کیے ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم بولتے ہیں کنڈیشن لا الہ کی ہے محبت، بس ختم مسئلہ. اب دیکھیں کتنے نیوانسز یہاں پہ ڈسکرائب کیے جاتے ہیں، کتنا ڈیپتھ میں جاتے ہیں یہ علماء. جب انسان پڑھتا ہے نا صحیح طور سے بڑے عالموں کی کتاب، عقل دنگ رہ جاتی ہے، ان کی عقل کس لیول کی ہوتی ہے. مطلب اللہ کی سے میری عقل دنگ رہ گئی نا. میں پڑھا تھا کتاب کی شیخ صالح عثیمین کا شرح عقیدۃ تدموریہ. مجھے لگا تھا ان کو شاید فلاسفی نہیں پتہ ہوگی، لیکن انہوں نے اتنی فلاسفی اس میں لکھی ہے، میں نے آج سے پڑھی نہیں تھی وہ. پرنسپل آف نان کانٹرڈکشن یا باقی چیز کانٹرڈکٹریز کیا ہوتے ہیں. اب وہ عربی میں لکھا ہوتا ہے، مطلب انگلش میں لکھا ہوتا ہے، پھر وہ سمجھنا پڑتا ہے انگلش میں ہی. میں بول رہا ہوں کہ علماء کی کتابیں بہت ڈیپتھ میں ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ میں، کیونکہ وہ شریعت کے حامل ہوتے ہیں، ان کو شریعت پتہ ہوتی ہے، ان کی عقل بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے. اور ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم تزلیل کرتے ہیں علماء کی، ہم بولتے ہیں یہ کیا مولوی، کیا مولوی کیا پتہ ہوگی، دنیا دنیا کہاں پہنچی ہے، ہم ایسے بولتے ہیں نا. ہاں ویسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات جو ہوتے ہیں نا وہ مولوی جو بیچارے بن جاتے ہیں ایسے مولوی، کیونکہ بیچارے چندے کے لیے مولوی بن جاتے ہیں نا کچھ بہت سارے. مطلب جو سب سے لویسٹ آئی کیو والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، اس کو مولوی میں بنا، اس کو بنائیں گے مولوی. آپ اس کو کچھ نہیں آتا ہے، کم سے کم مولوی بنا تو آسان ہے. ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ بیچارے اچھے سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، پھر پڑھاتے ہی صحیح سے، ان کی بنیاد پہ کرتے ہیں، پھر ساروں کو ہم ایک ہی نظر، سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتی ہے. ایسا مت صحیح ہوتا ہی ہے. ہم کرتے ہیں جج ایک انسان بناتے ہیں پورے مولوی کمیونٹی کو ہی، سارے کو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء کا پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ان کی ڈیپتھ کتنی زیادہ ہوتی ہے. فمن المحبت، محبت میں سے یہ بھی ہے، ان یکرہ ما یکرہ اللہ، کہ وہ ناپسند کرے جو کچھ ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. فیکرہ الکفار، وہ ناپسند کرتا ہے کفار کو. ویبغضہم، وہ ان سے بغض رکھتا ہے. ویعادیہم، وہ ان سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے. ویکرہ الکفر والفسوق والعصیان، وہ کفر سے، فسق سے، نافرمانی سے. فسق بولتے ہیں نافرمانی کو، یا حدود پامال کرنے کو، جو باؤنڈریز اللہ نے سیٹ کر دیا اس کو پامال کر دینا، ٹرانسگریس کرنا. عصیان، ڈس اوبیڈینس کرنا. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے. مرتد کس کو بولتے ہیں؟ جو پھیر جائے گا اپنے دین سے، جو ٹرن اوے کر دے گا اسلام سے. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، اعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں کے ساتھ بہت نرم دل کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آتے ہوں گے، بڑے پیار ہیوملٹی کے ساتھ آتے ہوں گے. لیکن اعزۃ علی الکافرین، جو کافر بہت سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے. لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والے ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. کچھ بول رہے ہیں اپنا، سب احادیث دلائل سب یہاں لکھے ہوتے ہیں. الا مع الکفار، صرف کفار کے ساتھ. فلم تنفعهم فلم تنفعهم محبتهم للہ، ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا اللہ سے محبت کرنا. اگر ایک کافر بولتا ہے آئی لو گاڈ، مجھے اللہ سے محبت ہے، خدا سے، اسے کوئی سے فائدہ نہیں پہنچائے گا. اذ احبوا معه غیرہ، جب وہ محبت کرتے ہیں باقیوں سے بھی، غیر اللہ سے جتنی محبت اللہ سے کرنی ہے. فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد. وادخلهم النار، انہیں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے نار کے اندر. خالدین فیہا، اور رہیں گے ہمیشہ اس کے اندر. وما هم بخارجین من النار، اور وہ نہیں خارج نکلنے والے نار سے. کفار کی بات ہو رہی ہے. ومما ینافی المحبت ایضا، اور جو کچھ منافی ہے، ینافی مطلب جو منافی ہوگا، جو نگیٹ کرتا ہے محبت کو، آلسو وہ ہو گیا بغض الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہوگا. کوئی بولتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن نعوذ باللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، تو اس سے اصلی اللہ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ منافی ہے. ومما ینافی محبت، اللہ کی محبت یا کلمے کی محبت کے جو منافی ہے، وہ کیا، بغض الرسول. اٹ نگیٹس دا، مطلب if you hate the Rasul then your love then مما ينافي المحبة it's opposite to the محبة of کلمہ اور اللہ ہے نا. ومما ينافي المحبة، اور جو کچھ منافی ہے محبت کے، وہ یہ بھی ہے کہ موالات اعداء اللہ، کہ آپ دوستی بناتے ہو
اللہ تعالیٰ کے اعداء سے، دشمنوں کے ساتھ، من اليہودی، فرام یہودیز، جوز والنصارى کرسچنز وسائر الکفار والمشرکین، اور باقی سارے کفار اور مشرکین سے آپ محبت کرتے ہو. اٹس آلسو اپوزٹ ٹو دا محبت آف کلمہ. You can't claim that you love the kalima. You have the muhabba of kalima, while in the same time, meanwhile you are loving the kuffar also. It's totally opposite. It's paradoxical. So definitely, اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ کو محبت کفار سے نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے. وبما ينافي المحبة أيضا، اور جو کچھ اپوزٹ ہے محبت کے، also ہو گیا معادات اولیاء اللہ المؤمنین، کہ آپ کو دشمنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ، مومن ولیوں کے ساتھ. ولی کا مطلب کیا؟ دوست ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہے وہ کون ہے؟ مومن. قرآن کی آیت اس کے بارے میں نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہو جائے گا. نہ وہ دنیا میں خوف کھائیں گے، نہ وہ آخرت میں غمگین ہو جائیں گے، بس اب کہ ہم نے اعمال نہیں کرتی، ہم نے عمل کرتی ہوں گے، وہ خوش ہوں گے اپنے آپ سے. وہ کون ہے وہ اولیاء؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، جن نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کر دیا. تو ایمان والا متقی شخص جو ولی ہوتا ہے، اس سے بغض رکھنے والا، اس سے بھی کلمے سے محبت نہیں ہوتی ہے. یہ اس کے منافی ہے نا. اٹ اپوزز دیٹ. اف یو کلیم اٹ، دیٹ ڈزنٹ میٹر. ومما ينافي کمال المحبتی، اور جو کچھ منافی ہے کمال محبت کی، وہ یہ ہے کہ المعاصی والذنوب، نافرمانی اور گناہ کرنا. فهذه هي شروط لا الہ الا اللہ. اب دیکھا والا ویڈیو جس میں وہ بولتا ہے فَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، وہ مر جاتا ہے وہاں پہ ہی پھر، ہے نا. کتنی بہترین موت کو اللہ کی قسم، مطلب ہے نا. وہ عرب کا کوئی عالم تھا، ایسے بولتا قول لا الہ الا اللہ. اچھا، فهذه شروط لا الہ الا اللہ. تو these were the conditions of لا الہ الا اللہ. من لم يحصلها، جس نے ان کو حاصل نہیں کر دیا. ومن لم يتمها على وجهها، اور ان کو مکمل نہیں کر دیا علی وجہ کا مطلب کہ اسی پیٹرن پہ جیسے ہمیں نازل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمیں سمجھایا ہے، مطلب آن اٹس ایسنس. فإن لا الہ الا اللہ لا تنفعه، اسے لا الہ الا اللہ کوئی نفع نہیں پہنچائی. جیسے اس کو پوری طرح سے حاصل نہیں کر دیا، ابسارب نہیں کر دیا، انٹرنلائز نہیں کر دیا، جو ہے اس کو مکمل طور سے کمپلیشن کے ساتھ نہیں جانا، ریکگنائز نہیں کر دیا لا الہ کو، it will not benefit him. لا تنفعه. لا الہ الا اللہ مفتاح الجنت صحیح. لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، یہ صحیح ہے. key of paradise is لا الہ الا اللہ. ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان، لیکن کوئی بھی چابی نہیں ہوتی ہے ایکسیپٹ کہ اس کے کچھ نہ کچھ ٹیتھ ہوتے ہیں. ٹیتھ نا، اب ٹیتھ بہت جاتا ہے اس کو میٹافوریکل سینس میں ہوتا ہے نا. وہ ٹیتھ مطلب اس کو چابی کو جس سے وہ کھل جاتی ہے، مطلب چابی کیوں کھل جاتی اللہ تعالیٰ کا چابی کیوں ہوتی ہے؟ کہ وہاں پہ ٹیتھ ہوتا ہے الگ الگ، مطلب پیٹرن جو بنا کے ہوتا ہے، وہی بول رہا ہے. فَإِذَا جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ، اگر تمہیں چابی ہوگی، لا اسنان لہو، لیکن چابی میں ٹیتھ ہوں گے ہی نہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ لم یفتح لک، تمہارے لیے دروازہ کھل نہیں جائے گا، لاک نہیں کھل جائے گا. یو ہیو دا کی بٹ یو ڈونٹ ہیو دا ٹیتھ آف دا کی. دروازہ کھلواؤ گے آپ؟ نہیں. وَلَمْ يَنْفَعُكَ مِفْتَاحُكَ شَيْئًا، اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تمہاری چابی، اگر چابی میں وہ نہیں ہوں گے. کیا کیا بولتے ہیں اس کو؟ اگر نہ کنجاسان دانت کی، اگر چابی کو یہ نہیں ہوں گے ٹیتھ، تو مطلب کہ جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو اس کے مطلب ٹیتھ ہے وہ تقاضے اس کے. دیٹ از واٹ نیسسٹیٹس لا الہ الا اللہ. اٹس ناٹ انف ٹو سے لا الہ الا اللہ. نہیں، مسئلہ ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے، جو وہ نیسسٹیٹ کرتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جس کے وہ اپوز ہے اس کو اپوز کرنا ہے. تو ویسے فلا الہ الا اللہ سبب لدخول الجنہ، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سبب ہے، ریزن ہے داخل ہونا جنت کے اندر. والنجات من النار، جہنم سے آگ سے نجات کے لیے. ومقتض لذلك، مقتض لذلك کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب فیصلہ کرنے والا، تقاضا. مقتض لذلك یہ تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے. ولكن المقتدي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. لیکن جو کچھ نیسسٹیٹ کرنے والا ہوگا وہ عمل نہیں کرتا ہے عمل کو، لیکن صرف کیا، جب وہ جمع کرتا ہے شروط کو، اور ساتھ میں انتفاء موانعه، اور جو اس کے انتفاع کے ایبسنس. دیر شوڈ بی دا ایبسنس آف اٹس موانع، جو اس کے موانع ہوں گے نا، جو اس کے مطلب جو اس کو منع کرتے ہوں گے، ان کو ریموو کر دینا ہے. ان چیزوں کو جو لا الہ الا اللہ کو منع کرتے ہوں گے، اس کے اپوزٹ ہوں گے، ان کو ریموو کر دینا ہے. واٹ اپوزز لا الہ الا اللہ، وی شوڈ ریموو دیٹ ان شارٹ. اور ایک بات یہ ہے کہ
عمل کرنی ہے لا الہ الا اللہ پہ ان شروط کے ساتھ، سارے شروط کے ساتھ. دیٹس واٹ نیسیسٹیٹ لا الہ الا اللہ. یو شوڈ عمل آن آل دا شروط آف لا الہ الا اللہ. فقط یتخلف عنہ، تو اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، مقتضاہ، مطلب یہ جو یہ تقاضا کرتا ہے اس کا نیسیسٹیشن، لفوات شروط من شروط، کہ فوت ہو جائے گا کوئی شرطوں میں سے، ٹھیک ہے. او لوجود مانع، یا کوئی مانع موجود ہوگا، مانع ہوگا جو روکتا ہوگا. فلہذا قیل للحسن، اس لیے حسن سے کہا گیا، حسن بصری یہاں مراد ہے، ٹھیک ہے. حسن بصری جو تابعی تھے، بڑے تابعی، ان سے کہا گیا، ان الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل ہو جائے گا کہاں پہ؟ جنت میں. فقال، لیکن حسن بصری نے کہا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، فأدى حقها، اس کا حق ادا کر دیا، وفرضها، اس کا فرض ادا کر دیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہمیں لا الہ الا اللہ کا حق ادا کر دینا ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے یہاں پہ لکھا ہے، قال وہب بن منبہ، وہب بن منبہ جو ہے وہ کہتے ہیں، لمن سألہ، جس نے سوال کیا اس سے، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال، اس نے کہا جواب میں، بلا، کیوں نہیں، وہ ہے چابی جنت کی. ولیکن ما من مفتاح الا وله اسنان، کوئی بھی چابی نہیں ہوتی ہے اس کے بنا، اس کے لیکن کیا ہوتا ہے؟ ٹیتھ. ٹھیک ہے. فإن جئت بمفتاح، اگر تم آ کے ٹیتھ، سوری، چابی لے کے، لو اسنان، اس کے ہوں گے کیا؟ ٹیتھ، مطلب اس کو مطلب وہ اچھے سے کارو کیا ہوگا نا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کھلے جائے گا اس کو اچھے سے. تو فتح لک، تمہارے لیے وہ کھل جائے گا، مطلب کیا؟ لاک. ٹھیک ہے، دروازے کا. وإلا لم يفتح، ورنہ تمہارا دروازہ نہیں کھول دیا جائے گا. تو چابی کافی نہیں، چابی کے دانت بھی ہونے چاہیے. وہ ہو گیا نیسیسٹیشن آف لا الہ الا اللہ، سمجھانے کے لیے مثال کتنی اچھی دی ہے اس نے. فہذه الشروط، تو یہ سب جو شروط ہے، ہی یہ شروط لا الہ الا اللہ، یہ کنڈیشنز تھے لا الہ الا اللہ کے، التي لا تنفع عبدا، جو نہیں فائدہ پہنچا دے ایک بندے کو، الا اذا استکملها، لیکن صرف تب جب وہ اس کو مکمل طور سے اس کو جانتا ہے، اس کے علم کو لیتا ہے. وعامل، اور وہ عمل کرتا ہے، بمقتضاها، اس کی نیسیسٹیشن کو، واٹ اٹ نیسیسٹیٹس اس پہ بھی عمل کرتا ہے. علم، یقین و اخلاص، یاد کریے پھر سے، knowledge, certainty, اخلاص, sincerity, صدقك and your truthfulness، مع محبة with محبة love، وانقياد and obedience، والقبول and acceptance لها. تو فهذه سبعة شروط، یہ سات شرطیں ہیں. وبشروط سبعة قد قیدت، اور سات شرطوں کے اندر یہ قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا لا الہ الا اللہ. وفی نصوص الوحی حقا وردت، اور وحی کی نصوص ٹیکسٹ کے اندر، ٹیکسٹس کے اندر حق کے ساتھ یہ وارد ہو کے آ گیا ہے. فإنه لم ينتفع قائلها، اس کے بولنے والے کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، بالنطق، بولنے سے، الا حیث یستکملها، لیکن تب تک جب تک وہ اس کو مکمل طور سے نہیں جانے گا. العلم والیقین والقبول والانقیاد، سر علم ہونا، یقین ہونا، قبول ہونا، ایکسپٹینس ہونا، انقیاد، اوبیڈینس ہونا، اطاعت ہونا. فدری ما اقول، تو جان میں تجھے کیا بول رہا ہوں. فدر، دارا یدری ادرے، تو جان میں تجھے کیا بولتا ہوں. نو. والصدق والاخلاص والمحبت، truthfulness، sincerity اور محبت. وفقك اللہ، تجھے توفیق دے اللہ تعالیٰ، لما احبہ، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. فعرفها وحققها، کیا لکھا ہے اس نے؟ فعرفها، تو جان اس کو، وحققها، اور تو تحقیق کر اس کی، تو انویسٹیگیشن کر اس کی. وعمل بها حتى لا تقع في نواقض لا الہ الا اللہ، اور تو اس پہ عمل کرتا جا لا الہ الا اللہ کے اوپر، یہاں تک کہ لا تقع، تو واقع نہ ہو جائے، تو گر نہ جائے، تو unless you will not fall، یہاں تک تو گر نہ جائے، فی نواقض لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ تو گر نہ جائے نواقض لا الہ الا اللہ سے. شروط لا الہ الا اللہ کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ نواقض لا الہ الا اللہ. اب نواقض کیا ہوتا ہے؟ نواقض کا مطلب ہوتا ہے نلیفائرز، انگلش میں. نلیفائرز کا مطلب ہے جو ختم کر دیتے ہیں، اسلام سے، اسلام کے فولڈ سے باہر نکال دیتے ہیں انسان کو، اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں انسان کو، تو ان کو بولتے ہیں نواقض. یہ نقص کی جمع ہے، نقص بولتے ہیں کھولنے کو یا توڑنے کو. تو اگر تو بولتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کی تحقیق بھی کر رہا ہے، حتی لا تقع فی نواقض لا الہ، تو نہیں واقع ہونا چاہیے اس کے نلیفائرز میں اب.
ٹھیک ہے. فقد اوجب اللہ علی جمیع العباد الدخول فی الاسلام. اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے تمام مخلوقات. فقد اوجب اللہ تعالی اوجب اوجب اللہ علی جمیع عباد الدخول فی الاسلام. اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے تمام بندوں پہ داخل ہونا اسلام کے اندر، وہ تمسک بھی، اور اسلام کو استمساک کرنا، اسلام کو فرملی پکڑنا. آپ کو پتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ایسے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اس سے ہی عربی سیکھ جاتے ہیں. دروس وروس پڑھنے سے عربی نہیں سیکھ جاتے، بس گرامر سیکھ جاتے ہیں. باقی کتاب پڑھنے سے کتاب سیکھ جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. جو ہے نا پرانے بڑے بڑے عالم، ان لوگوں نے دروس وروس نہیں پڑھی ہوتی، وہ پڑھتے ہیں سیدھے کتاب ہی سیدھے، وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں. باقی دروس پڑھنے والے سمجھ نہیں پاتے کتاب، کیونکہ کتاب پڑھتے ہی نہیں ہو. تو اصل چیزیں خالی گرامر نہیں پڑھنا ہے، اصلی میں پھر ٹیکسٹ پہ آنا ہے جو اصلی کور ایسنس ہوتی ہے. وہ تمسک بھی، جو مطلب اس کو فرملی پکڑ دیتا ہے. والحذر مما یخالفہ. مطلب آپ خود دیکھیں نا، میں کیسے پڑھا پاتا ہوں یہ چیز. مطلب جب میں نے خود پڑھا استاد کے پاس ایسی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آہستہ آہستہ دماغ میں رہ گیا، ہوتا ہے پھر آہستہ سے فیڈ. تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جتنا سننے سے انسان لینگویج سیکھتا ہے نا، اتنا کسی سے نہیں سیکھتا ہے. بس سن کے یاد کرنی ہے، سن کے یاد کرنی ہے، کوٹا کرنا ہوتا ہے. والحذر مما یخالفہ، اور تحذیر، ڈرانا، جو جس سے یہ مخالفت کرتا ہوگا کلمہ، اسے ڈرنا، اسے پریکاشن رہنا، اسے مطلب ڈرنا. وبعث وبعث نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لدعوت الی ذلک، اس کی اور دعوت دینے کی لیے. واخبر جل وعلا، اور اللہ جل وعز، اللہ تعالیٰ جو خبر دیتا ہے، ان من اتبعہ، کہ جو اس کی اتباع کرے گا، کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو کرے گا، فقد اہتدی، وہ ہدایت پائے گا، یا اللہ کی جو ہدایت کرے گا. ومن اعرض عنہ، اور جو اس سے اعراض کرے گا، فقد ضل، وہ بتحقیق گمراہ ہو گیا. وحذر فی آیات کثیرات، اور اللہ کثیر آیتوں کے اندر ہمیں تحذیر کرتا ہے. حذر کا مطلب ہو گیا اللہ تعالی ہمیں تحذیر کرتا ہے. تحذیر بولتے ہیں وارن کرنے کو. من اسباب الردت، جو اسباب الردہ ہے، جس سے اسلام مرتد بن جاتا ہے، جس سے انسان کیا بولتے ہیں، اپوسٹیسی بولتے ہیں، جس سے انسان بالکل مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کازز. وسائر انواع شرک، اور جو آل دا ٹائپس آف شرک ہے، والکفر، اینڈ آل دا ٹائپس آف جو کفر ہے، تو جس سے انسان اس کی اور جاتا ہے نا، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا ہے. تو چونکہ ہم نے پڑھ لیا، خیر پڑھ لیا ہم نے، اب شر بھی پڑھنا ہے ساتھ میں. ہم نے آج تک خیر پڑھا، کنڈیشنز آف لا الہ، یہ 5 سے 7 تھی: علم، یقین، اخلاص، صدق، باقی باقی چیزیں، قبول، انقیاد. اب ہم پڑھیں گے نواقض. یہ الگ رسالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں نواقض الاسلام. اس نے جمع کر دیا ایک ساتھ، تو ہمیں نہیں پڑھنا پڑے گا الگ. دیکھیے، شروط لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ہم نے نا، فرسٹ رسالہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا آج. اب ہے سیکنڈ رسالہ، نواقض الاسلام، نلیفائرز آف اسلام، جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. امپورٹنٹ بات ہے کہ شر کی معرفت ہونی چاہیے شر سے بچنے کے لیے، ہے نا. انسان شر کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے. انسان مطلب کہ ڈاکٹر کیوں پڑھتا ہے ڈیزیز کے بارے میں؟ تاکہ وہ علاج کر سکے، ہے کہ نہیں. تو ویسے ہی ہم کیوں پڑھتے ہیں شر کے بارے میں؟ تاکہ ہم شر کا مطلب اس سے ہم مطلب اس سے ہم کوشش رہے شر سے، ہم بچے اس چیز سے، ہے نا، شر سے. تو ہم دیکھیں گے وہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پڑھنا. اسی کی بنیاد پہ نا بھی لڑائیاں ہو جاتی ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے. ہم دیکھیں گے کیسے انسان کفر میں جاتا ہے، کن چیزوں سے. من القرآن فرام اینڈ سننا. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹنگ کو بچ کے 5 منٹ اور 55 سیکنڈ رہتا ہوں، چھوٹی میٹنگ، تاکہ ہم بور نہیں ہو جائیں گے. ویسے بھی کلاس میں آج کم ہی آ گئے، تو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمیں نا. اگر ایک بھی آ گیا نا، وہ بھی کافی ہوتا ہے کلاس میں آنے کے لیے، وہ بھی کافی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی کافی ہوتا ہے انشاءاللہ، ہے نا. چاہے کم آ جائیں گے زیادہ آ جائیں گے، ہمیں پڑھنا ہے پھر بھی. دیکھیے، نواقض جو ہے نا، نواقض کا مطلب ہوتا ہے نلیفائرز، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. نلیفائرز، جس سے انسان کا اسلام نلیفائی ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اسلام کے فولڈ دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اب یہ کیسے بن گیا ہے؟ نواقض کا جمع سنگولر آتا ہے ناقض. ناقض کا جمع کیا آتا ہے؟ نواقض. ٹھیک ہے. ناقض بولتے ہیں کس کو؟ کھولنے والے کو، ٹھیک ہے. ناقض جو ہے اسم فاعل ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. اسم فاعل مطلب ہو گیا کام کرنے والے کا نام، یعنی کہ نیم آف دا ڈور، کرنے والا، کوئی کام کرنے والا، ناقض. تو اسم فاعل من نقض، مطلب ہوتا ہے من نقض، جس نے نقض کیا. من نقض، جس نے نقض کیا. اب نقض کیا ہوتا ہے؟ من حل،
حل کس کو بولتے ہیں؟ سالو کرنے کو بولتے ہیں نا، کرو یہ حل، کرو اس کو سالو، یا کرو اس کو حل، پانی میں ملا دو اس کو، ہے نا، سالو کرنا، وہ پیتا ہے سالو بھی، سالو، سولوشن، سالوینٹ، سالو۔ مسئلہ ہے کہ حل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کھول دینا عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے؟ حل کرنا، کھولنا، من حل، جس نے کھول دیا نا۔ ہم بولتے ہیں کہ کوشچن سالو کرو، سالو کرتے ہیں کھولو اچھے سے، پھر اس کو ڈسکرائب کرو اچھے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم پڑھیں گے، جس سے انسان کا اسلام کھل جاتا ہے، اسلام ہے نا مطلب مضبوط بند ہوتا ہے، یہ کھل جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں نواقض، ہے نا، اس مطلب میں آ جاتا ہے۔ اور اس نقضہ کا الٹا کیا آ جائے گا؟ شاباش بتائیے، عقیدہ آج کو بولتے ہیں، عقادہ۔ عقیدہ کیوں بولتے ہیں عقیدہ؟ کیونکہ یہ فرم بلیف ہوتا ہے، یہ بند ہوا ہوتا ہے، فرم بلیف، بالکل سیمنٹنگ ہو گئی ہوتی ہے اس کی۔ اس کا الٹا کیا آتا ہے؟ نقضہ، عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اسلام عقیدے سے خارج ہو جاتا ہے، صحیح عقیدے سے وہ باہر نکل جاتا ہے اور وہ کفر میں جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ رسالہ ہے جو ہمیں پڑھنا ہے، نقضہ، ٹھیک ہے؟ مطلب عقد ہو گیا باندھنا، اور نقد ہو گیا گرہ کھول دینا، گانڈ کھول دینا، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں ناقض، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بہت جگہ پہ ایسا آ گیا ہے، من نقضت کیا ہے، فضلہ۔ ہم وہاں نہیں جائیں گے فی الحال، ہمیں اتنا ڈیپ میں پڑھنا ہے، ہم تو سمپل سمپل پڑھنا ہے فی الحال۔ میں بولتا ہوں سمپل ہی ہے نا ابھی، ہاں، آگے انشاءاللہ ہم بہت کمپلیکس چیزیں بولیں گے، سپر کمپلیکس چیزیں، لیکن بات تک ہمیں پہنچنے کے لیے پہلے بیس بنانی ہے۔ وذکر العلماء رحمهم اللہ، اور علماء رحمهم اللہ بیان کرتے فی باب حکم المرتد، مرتد کے حکم کے باب کے اندر، کہ آخر مرتد کون ہوتا ہے؟ جو ارتداد کرتا ہے، جو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، جو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ان المسلم قد یرتد عن دینہ، ایک مسلمان مرتد ہو سکتا ہے اپنے دین سے، نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں اس چیز سے، بانواع کثیرۃ، بہت سارے یہ مطلب ایسے بیکٹ میں، بانواع کثیرۃ، انسان مرتد بن سکتا ہے with many types من النواقض، نواقض میں سے، نلیفائرز میں سے، جو نلیفائی کر دیتے ہیں انسان کا ایمان، التي تحل، جو کھول دیتے ہیں، نہیں تحل نہ حلال کر دیتے ہیں، جو حلال کر دیتے، جو لافل بنا دیتے، دم ہو انسان کا خون، و مال ہو اس کا مال، کافر کو مار سکتے ہیں نا مطلب جہاد میں، تو وہی، وَيَكُونُ بِهَا خَارِجًا مِنَ الْإِسْلَامِ، اور جس سے وہ نکل جاتا ہے اسلام سے باہر، کس سے؟ نواقض الاسلام سے، نالیفائرز آف اسلام سے۔ یہ بھی 5 10 15 ہے، 5 6 7 ہے، میں بولتا ہوں کوئی ایک ساتھ 5 6 شرک ہے، مطلب اس میں استضاء ہے، لیکن ویسے وہ تو سب کو پتہ ہوتی ہے، یہ پتہ ہوتا ہے ڈیپتھ میں دلائل کہاں سے کیسے بول سکتے ہیں، مطلب اس بات کا کیا اعتبار ہے جو مطلب انسان بولتا ہے ہاں یہ بات ہے، تو نے بات لائی کہاں سے، ایویڈنسز کیا ہے، پروف کیا ہے، دلائل کیا ہے، وہ میٹر کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں ہونا چاہیے دلائل زبان پہ، بالکل۔ ومن اختر النواقض، جو سب سے خطرناک، اختر بولتے خطرناک، جو سب سے خطرناک نواقض ہے، نلفائز ہے، وہ اکثریہ، اور جس میں اکثر واقع ہو جاتے، وقوعاً جس میں اکثر لوگ واقع ہو جاتے، عشرت نواقض، وہ 10 نواقض اسلام میں، کتنے؟ 10 ہے وہ، مطلب یہ 10، یہ وہ سات، یہ برابر ہی بولا ہے، سات ہے تو سات ہی ہے، 10 تو 10 ہی ہے، یہ انسانوں نے بنا دیا علم، یہ باہر نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا 7 شرطیں 10 شرطیں، یہ پھر علماء کلاسیفیکیشن کرتے ہیں آسانی کے لیے، ہے نا، اس لیے کچھ بولتے ہیں لالہ کی شرطیں 8 بھی ہے، کچھ بولیں گے اس کو نواز اسلام اور بھی بہت سارے، تو اس کو نہیں سمجھنا ہے کہ یہ پورا ایبسولوٹ ٹروتھ سے برابر 10 ہے تو 10 ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ میں وسعت پیدا کرنی چاہیے اس بارے میں۔ اولها الشرک فی عبادت اللہ، اس میں پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو پارٹنر بنا دینا اللہ تعالیٰ کی ورشپ کے اندر، دیٹ از کالڈ as الشرک فی عبادت اللہ۔ قال سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا، تب جس کو وہ چاہے گا اس کو، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وقال جل وعلا، اور اللہ جل شان جل ذکر فرماتا ہے انه من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ابوڑ وہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اتنا آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔